میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، معاشرے کے آداب وہ ملیں گے اتباع سنت سے، ورنہ اس زمانے میں ایسی حیوانی زندگی ہے جس اولاد کے لیے مال کماتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے، ان کے ساتھ مال کمانے کی دھن میں کھیلنے، بیٹھنے، کھانے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر سمجھتے تھے پہلے تو یہ اپنے دین کو قربان کرتا ہے خواہش کے لیے، پھر خواہشات میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ خواہش کو قربان کرتا ہے دوسری خواہش کے لیے۔ ایک خواہش آئی بیوی بچوں سے ملنے کی، اس سے بڑی خواہش آ گئی مال کمانے کی، تو بیوی سے ملنے کی خواہش کو قربان کر دے گا مال کمانے کے لیے۔ صبح نکل جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، صبح بچے سوتے ہوتے ہیں، شام کو سوتے ملتے ہیں، انہیں بچوں کے ساتھ ملنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ معاشرے کے لائن کے آداب اور اس کے طریقے، کیونکہ جب آدمی کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو فطری تقاضے ہی بدل جاتے ہیں۔ جب فطرت بگڑ جاتی ہے فطری تقاضے بدل جاتے ہیں۔ فطری تقاضوں میں اللہ رب العزت نے سب سے اہم چیز عبادت رکھی ہے۔ جو لوگ عبادت پر نہیں آئیں گے وہ اپنی اولاد اور متعلقین اور اہل سے فطری محبت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے محبت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ایمان اعمال صالحہ پر فرمایا ہے، اس لیے لوگ اپنے اہل سے فطری محبت نہیں رکھتے، انہیں ایک ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں اور ضرورت پر استعمال کرتے ہیں، ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں، ان کو ضرورت پر استعمال کرتے ہیں، فطری محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ جتنی بھی انسان کی طبیعت کی فرحت کی چیزیں ہیں، مختلف دوائیں ہیں، مختلف غذائیں ہیں، مختلف پھل اور جڑی بوٹیاں ہیں، مختلف نسخے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ مفرح قلب اور سب سے زیادہ سکون پہنچانے والی چیز وہ اولاد ہے، وہ اولاد ہے۔ جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جانور انسانوں سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس زمانے کا دستور یہ ہو گیا ہے کہ اولاد کو تو نوکر پالتے ہیں اور میاں اور بیوی یہ کمانے میں آپس میں ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں۔ یہ اس کو اس زمانے میں ترقی کہا جاتا ہے کہ والدین کمانے میں ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں اور اولاد ان کو نوکر پالتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لو، سارا یورپ کا نظام یہی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں آ رہا ہے، یہ اولاد کو ملازمہ پالتی ہے، اس لیے یعنی اپنے بڑوں کی وہ عادات اولاد میں منتقل نہیں ہوتی جو ان کی نسلوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ ساری خاندانی شرافتیں آگے اس لیے ختم ہو رہی ہیں کہ اس زمانے میں اولاد کو نوکر پالتے ہیں، حالانکہ ماں کی گود وہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں وہ نیا طریقہ ہے کہ جس سے اولاد کو والدین کی گود نہیں ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمام مشاغل کے اور باوجود متواصل الاحزان یعنی مسلسل آپ غمگین رہتے تھے، اس کے باوجود آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے کہ شاید اس زمانے میں اس طرح کھیلنا لوگوں کو عیب معلوم ہو، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بن جاتے حسنین کے لیے اور وہ آپ کے بالوں کی لٹوں کا
کی لگام بنا لیتے اور آپ اونٹ کی آواز نکالتے اور یہ دونوں آپ کی پیٹھ پر سوار رہتے. آپ یعنی چاروں ہاتھوں پیروں سے آپ چلتے اونٹ بن کر اور حسنین آپ کی پیٹھ پر سوار ہوتے. دیکھنے والے کہتے کیسی اچھی سواری ہے. آپ فرماتے سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں. اپنے مونڈوں پر بچوں کو بٹھا کر صحابہ کے درمیان آپ نکل آتے تھے. حسین میں سے کوئی ایک چادر میں الجھ کر گرا, آپ خطبہ دیتے دیتے منبر سے بھاگے اسے اٹھانے کے لیے. اب یہ کیونکہ جب دین نہیں رہے گا تو فطری تقاضے ختم ہو جائیں گے. اتنی دنیا مطلوب ہے کہ والدین کو اولاد کی اور اولاد کو والدین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس طرح جانور اپنی اولادوں کو بھول جاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد, اولادیں اپنے والدین کو بھول جاتی ہیں, وہ جانوروں کی صفت اب انسانوں میں آ رہی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ اور آپ کی سنتیں ہر لائن سے وہ فطرت کو باقی رکھنے کے لیے ہیں, ورنہ واقعی سارے اسلام اور دین اور فطرت کا خلاصہ اتباع سنت. اتباع سنت کے بغیر دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کیا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ اور صحابہ کی اولاد کے ساتھ, اپنے خاندان کی اولاد کے ساتھ. اپنے بچوں سے نہ کھیلنا یہ تکبر کی علامت ہے. آدمی کے بڑائی آ جاتی ہے نا تو وہ اپنے کے ساتھ بے تکلفی کو اپنی حیثیت سے نیچے سمجھتا ہے. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اپنی اولاد اور اپنے متعلقین پر آپ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہو. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے, وہ مدینے کے عوالی محلے میں دودھ پینے کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے, صاحب فرماتے ہم آپ کے ساتھ جاتے تھے. آپ اندر گھر میں داخل ہوتے, حالانکہ پورا گھر دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا تھا, کیونکہ جو آپ کو دودھ پلاتی تھی, آپ کو دودھ پلانے والی کا شوہر لوہار تھا, لیکن آپ کو دھوئیں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. دینی کے بچے کو باہر لے آؤ یا دھوئیں میں ہم نہیں جائیں گے, آپ اس دھوئیں کے اندر تشریف لے جاتے, کیونکہ اس کا شوہر لوہار تھا جو اندر بھٹی جلایا کرتا تھا لوہے کو گلانے کے لیے. آپ بچے کو اٹھاتے, اس کو پیار کرتے, پھر واپس آ جاتے. عامر کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا بیٹا ہے اور یہ دودھ پینے کی مدت میں وفات پائی ہے. اس کے دودھ پینے کی جو مدت باقی رہ گئی ہے, اللہ نے جنت میں اس کے دودھ پلانے کی مدت کے پورا کرنے کے لیے 2 عورتوں کو متعین کر دیا ہے جو جنت میں اس کی رضاعت کی دودھ پینے کی مدت کو پورا کریں گی. عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اور عبید اللہ اور کثیر حضرت عباس کے دونوں بیٹے, ان کو تینوں کو ایک صف میں کھڑا کرتے, پھر فرماتے کہ تم میں سے جو دوڑ کر میری طرف آوے, جو آگے بڑھے گا مجھ سے میری طرف پہلے پہنچے گا, اس کو میں یہ انعام دوں گا. اس طرح آپ بچوں کی دوڑ لگواتے, تینوں کو ایک صف میں کھڑا کرتے اپنے سے دور, پھر فرماتے کہ جو میرے پاس پہلے آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا. چنانچہ یہ تینوں دوڑ کر آپ پر چڑھ جاتے, آپ کی پیٹھ پر, آپ کے سینے پر. آپ ان کو پیار کرتے, ان کو اپنے سینے سے لگاتے. عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو آپ کے خاندان کے بچے آپ سے ملتے. آپ ایک سفر سے واپس آئے تو مجھے بھی آپ کی طرف بڑھایا گیا, آپ نے مجھے سواری پر اپنے سامنے بٹھا لیا. حضرت حسن اور حسین میں سے رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک اور آیا تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا.
فرماتے ہیں کہ ہم ایک سواری پر 3 مدینے میں داخل ہوئے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر کہ آپ میرے پاس سے گزرے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور بنو عباس کے اور میں اور بنو عباس کی اولاد میں سے ایک کہ ان کو آپ نے ایک سواری پر سوار کیا، چنانچہ ہم 3 مدینے میں داخل ہوئے۔ ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہ کاش تم نے وہ وقت دیکھا ہوتا جب قسم اور عبید اللہ ابن حضرت عباس کے دونوں بیٹے اور ہم بچے آپس میں سب کھیل رہے تھے، اچانک آپ ہمارے پاس سے گزرے سواری پر، آپ نے فرمایا کہ اسے عبید اللہ کو اٹھا کر مجھے دے دو، اور اسے قسم کو بھی اٹھا کر میرے پاس سوار کر دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے آپ کے آگے بٹھا دیا، ایک کو آپ نے پیچھے بٹھا لیا، ایک کو آگے، جو کہتے ہیں کہ عبید اللہ سے حضرت عباس زیادہ محبت کرتے تھے قسم کے مقابلے میں، قسم سے زیادہ محبت عبید اللہ سے کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو اٹھایا تو آپ اپنے چچا سے اس پر شرمائے نہیں کہ جن کو چچا سے زیادہ محبت ہے ان کو نہیں اٹھایا، اور جن محبت کم ہے ان کو اٹھا لیا۔ آپ کسی کوئی شرم محسوس نہیں کیا آپ نے، کیونکہ آپ کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ میرے لیے دونوں برابر ہیں، تم اگر ایک سے محبت کم کرتے ایک سے زیادہ کرتے ہو تو وہ تم جانو، لیکن آپ اسے شرمائے نہیں کہ آپ نے قسم کو اٹھایا اور عبید اللہ کو چھوڑ دیا، آپ اس سے حضرت عباس سے شرمائے نہیں ایسا کرنے میں۔ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے میرے سر پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا، جب بھی آپ میرے سر ہاتھ پھیرتے تھے مجھے دعا دیتے تھے، اے اللہ جعفر کی اولاد میں تو خلیفہ بن جا، کیونکہ جعفر شہید کر دیے گئے تھے، آپ نے مایا کہ جعفر تو شہید کر دیے گئے، اے اللہ تو جعفر کی اولاد میں ان کے لیے بہتر خلیفہ بن جا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ Mm-hmm.